السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 20 ذی القعدہ 1434 ہجری مطابق 26 ستمبر سن 2013 عیسوی کے اس 2 روزہ عظیم الشان اصلاحی اجلاس کے اندر جو اسلامک دعویٰ سینٹر المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توحید الجالیات شرورہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع آپ نے سماعت فرمایا مسلمان مشرک. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان کے اندر قوت اور تاثیر عطا فرمائے کہ میں آپ تک اس موضوع کے حق کو ادا کر سکوں اور پہنچا سکوں، اور اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ سنیں اور سننے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، تغیر پیدا کریں، چینجنگ پیدا کریں، اصلاح کریں. یہ اصلاحی اجلاس اصلاح کے لیے اپنے اندر زندگی کے اندر خرابی فساد پیدا ہو جاتا ہے. شیطان لعین 24 گھنٹے اپنی فصلوں کو کاٹنے میں مشغول رہتا ہے، ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا کون شکار بنے. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی بھیڑیا، کوئی شیر اپنے جانوروں کے ریوڑوں میں اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے دور کھڑے ہو کر کے انتظار کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی خوراک اس ریوڑ سے، اس بھیڑ سے حاصل کریں، کس طرح سے ہم اسے لقمہ بنائیں، اپنے بھوک کو مٹائیں. اسی طرح سے شیطان لعین بھی مسلسل جب سے
آدم علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر بھیجا گیا، آج تک اور یہ قیامت تک اللہ عز و جل سے یہ مہلت اور یہ رخصت اور یہ اجازت لے کر کے آیا ہے کہ مجھے اے بار الہ، اے میرے معبود، تو اجازت دے دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، راہ حق سے بھٹکا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی اور یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھ، جو تیرا شکار بنے گا، جو تیرے بہکاوے میں آئے گا، جو تیری تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا، جو تیری باتوں کے اوپر عمل کرے گا، تو یاد رکھ تجھے بھی اور تیرے پیچھے آنے والوں کو بھی جہنم کے اندر ہم جلائیں گے اور جہنم کا انہیں ایندھن بنائیں گے۔ لیکن جو میری باتوں کے اوپر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے جو ہدایت بھیجی ہے، غور سے سنیے میری باتوں کو، ہم نے جو پیغام بھیجا ہے، ہم نے جو رسول بھیجا ہے، ہم نے جو میسج دیا ہے، ہم نے جو دعوت اپنے بندوں تک دی ہے، اے لوگو، اگر تم اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو تم نے ڈھالا اور اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت آ جائے گی تمہارے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اس ہدایت کی اتباع جو آدمی کرے گا، جو اسے فالو کرے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، جو میری باتوں کو تسلیم کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ انہیں دنیا کے اندر کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت کے اندر کوئی خوف اور غم ہوگا، یعنی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے وہ، اور انہیں اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ میرے عزیزو، دو راستے ہیں، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے، ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور ان دونوں راستوں کے بیچ میں انسان موجود ہے۔ انسان کو مخیر بنایا گیا ہے، با اختیار بنایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اسے مجبور نہیں بنایا گیا ہے، اسے اختیار دیا گیا اور اسے یہ دونوں راستے بتلا دیے گئے، اور بتلا دیا گیا کہ یہ راستہ خیر کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے دوستوں، سنو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قرآن کریم کی ابھی جن آیتوں کو آپ نے سماعت فرمایا ہے اور حضرت قاری محترم نے جن آیات کو آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا اور پھر اس کا ترجمہ بھی بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وارننگ دی ہوئی ہے اور اپنے بندوں کو یہ بات اچھی طرح سے اس نے بتا دی ہے کہ سنو، تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بے خطر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی گرفت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مجھے ذرا آپ بتلائیں، کل یا پرسوں جو دنیا کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر جو زلزلے آئے، اخبارات کی تعداد کے حساب سے 300-350، لیکن کوئی کہہ رہا ہے 1000-1500، کیا ان بیچاروں کو جن کے دسیوں ہزار گھر بہہ گئے، کئی ہزار لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ملبوں کے نیچے دھنس گئے، دب گئے، کل جو زلزلہ آیا تھا، چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ غور کریں، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی قریب کی، بالکل کل کی بات ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان بیچاروں کو علم تھا یہ زلزلہ آنے والا ہے اور ابھی یہ ہمارے گھر ہماری ہے، ہمارے گھر جو آج ہمارے مسکن ہیں مقبرے بن جائیں گے اور ہمارا مدفن بن جائے گا اور ہم اس کے اندر دفن کر دیے جائیں گے؟ کیا ان بیچاروں کو پتہ تھا؟ ہرگز نہیں پتہ تھا، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ ذکی ہوتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ احمق اور غبی نہیں ہوتا، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ ایک دم بالکل عقل سے پیدل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کا دماغ رہتا ہے، ہوش و خرد میں رہتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آیا کیوں ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے اور کس کو منہ دکھانا ہے۔ اور ہم جو یہاں زندگی گزار رہے ہیں 40 سال 50 سال 100 سال کی 60 70 سال کی، آیا اس زندگی کے لیے اس زندگی کے اندر اس کی کوئی مسئولیت بھی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک مومن جو ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد ان تمام سب چیزوں کو اپنے ذہن و دماغوں میں رکھتا ہے۔ مومن کی زندگی کافروں سے مختلف ہوتی ہے، مومن کی زندگی یہود و نصارہ سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کوئی قوم نہیں ہوتا کہ
بحیثیت انسان جیسے انسان کام کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی ایسی زندگی گزارتا ہے، نہیں، بلکہ مومن کی شان عظیم ہوتی ہے، مومن کا رتبہ بلند ہوتا ہے، مومن کا مقام بلند ہوتا ہے، مومن کی سوچ بلند ہوتی ہے۔ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ اپنے شعر میں اس مومن اور کافر کے بارے میں بتلایا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر گم رہتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں، انہی کو حیرت اور نہایت ہی تعجب سے دیکھ رہا ہے، انہی مٹیوں کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، انہی کوڑے کرکٹوں کو بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور صرف ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے ہمیشہ کہ اس کی عمر کہیں ختم نہ ہو گئی ہو، کہیں وہ موت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کہیں کچھ، یعنی ہمیشہ وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے۔ کافر اسی آفاق میں، اسی دنیا کے اندر گم رہتا ہے، کھویا ہوا رہتا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں رہتا۔ لیکن مومن، اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم، مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم، یعنی پوری دنیا ایک مومن کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، مومن کی زندگی کو دیکھ رہی ہے، مومن کی زندگی کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے، مومنانہ زندگیوں کے اوپر پیشگی کر رہی ہے، مومن کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے، پوری دنیا مل کے مومن کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذان کے وقت دکانوں کو بند کر دیتے ہیں، گھروں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مرد مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جن کا رہنا سہنا، جن کا بولنا چالنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا عام کثرت میں رہنے والے دنیا کے انسانوں سے بہت زیادہ مختلف نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ مختلف ان کی زندگی نظر آ رہی ہے، ان کے چال ڈھال الگ، ان کی زبان الگ، ان کے کاروبار الگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو جوئے اور سٹے نہیں کھیلتے، یہ کون سے مسلمان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مار کاٹ نہیں کرتے، یہ کون؟ مومن جو ہوتا ہے مکمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عکس ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو صحابہ کی یاد تازہ کرتا ہوا چلتا ہے، دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی رسول کی طرح چل رہا ہے، یہ تو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا بندہ چل رہا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جس میں دنیا کھوئی ہوئی رہتی ہے، دنیا گم رہتی ہے، لیکن کافر وہ ہوتا ہے جو دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دو ہی راستے ہیں فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دو راستوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے، یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم ہے، یا تو رحمانی راستہ ہے اور یا تو شیطانی راستہ ہے۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ۔ اور زندگی کی منزل، زندگی کیا ہے؟ زندگی کا راستہ یاد رکھو، کوئی دوسری منزل نہیں ہے، زندگی کی ایک ہی منزل ہے، کیا ہے؟ موت۔ زندگی کی ایک ہی منزل ہے اور وہ ہے موت، اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی دوسری منزل، زندگی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور اس راستے کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی منزل یعنی زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا میسج، ہماری ریکویسٹ، ہماری درخواست، ہماری اپیل، ہماری سفارش آپ سب بھائیوں سے صرف یہی ہے کہ دنیا، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ، دنیا سب کو ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے، اللہ کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں انہیں بھی ملتی ہے، جو نہیں ایمان لاتے انہیں بھی ملتی ہے، دنیا سب کو ملتی ہے، لیکن یہ دین کی دولت، دین کی فقہ، دین کی سمجھ صرف انہیں ملتی ہے جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ آپ کا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے دکانوں کو بند کر کے اور وقت نکال کر کے، اپنا حرج کر کے آپ کا یہاں پر آنا اور یہاں پر بیٹھنا، یہ دلیل ہے کہ آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں صرف دوسروں کو دیکھنے کے لیے یا معراج ربانی کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں،
آپ کو کچھ چاہیے، اور میں اتنی دور کا میں نے سفر کیا ہے، میں رات بھر ریاض کے ایئرپورٹ پر جاگتا رہا، اور صبح تک، بلکہ یہاں بھی 9 بجے تک 10 بجے تک جاگتا رہا، تھوڑی دیر سویا، پھر اس کے بعد نیند اجاٹ ہو گئی۔ اس لیے آیا ہوں اپنا کاروبار چھوڑ کر، ہمارا کاروبار تو خیر یہی ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں۔ پہنچانے والے جناب مولانا احتشام الدین صاحب موجود ہیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ، لیکن مجھے بلایا، یہ میری شرف کی بات ہے، میں سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے پھر دوبارہ کئی برس کے بعد اس شہر شرورہ کے اندر ملاقات کر رہا ہوں، صرف اس نیت سے کہ میرے عزیزوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو راہ حق کی ہدایت دے دے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم سب مسلمان ہیں تو راہ حق پر ہی ہیں، راہ ہدایت پہ ہیں، یہ کون سی تیسری بات کرنے والے ہیں، اور یہ کون سی ہم کو کون سا راستہ بتلائیں گے۔ میرے عزیزوں ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت میں بھی یہ سماعت فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کو کہ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ جانے اور انجانے طور پر، شعوری اور غیر شعوری طور پر وہ شرک کے اندر ملوث ہیں، مشرک ہیں، وہ مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آپس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب علی میں مومن ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ ہمارے اندر بہت سارے مسلمان بھائی، ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات رہتی ہے، اور یہ بات کوئی رحمانی بات نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی بات ہے۔ شیطان نے ان کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بات جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ساری برائیوں کا اور بدعقیدگی کا بنیادی جڑ ہے۔ بدعقیدگی کی بنیادی جڑ ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھو۔ اسی غفلت کی وجہ میں اس کی آپ کو مثال دے دوں۔ آپ نے گاڑی ڈرائیونگ جانتے ہیں، آپ کار ہے آپ کے پاس، آپ کو بتا دیا گیا کہ جناب یہاں سے لے کر کے نجران تک کے راستے میں کوئی موڑ نہیں، کوئی کھڈا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بالکل بہترین سیمنٹڈ روڈ ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے بھی چلے جائیں تو پانی، جیسے کشتی چلتی ہے پانی میں، ایسے ہی آپ کی کار پانی روڈ کے اوپر بہتی ہوئی چلی جائے۔ کسی نے آپ کو بتلا دیا کہ جناب یہ راستہ بڑا سیدھا سا ہے، بس آپ بیٹھے سو بھی گئے تو نو پرابلم، چل جائیں گے آپ ٹک 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 ہو کر کے، کہیں بریک، کہیں کوئی بریکر نہیں، کہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ ظاہر ہے اگر آپ کو نہ جانتے تھے، اگر آپ 100 کی اسپیڈ میں انجانے میں جائیں گے تو اب جان گئے ہیں کہ یہ راستہ اتنا صحیح ہے تو پھر 140 160 کے راستے میں جائیں گے، اسپیڈ سے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے بتلا دیا ہے آپ کو۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو 100 110 115 120 ڈر کر کے، کہیں بریکر نہ جائے، کہیں کوئی کھڈا نہ جائے، کہیں کوئی موڑ نہ جائے، کہیں کوئی اوپر سے باہر سے گاڑی نہ آ جائے، کہیں کچھ، یعنی ایک ڈر رہے گا، ایک خوف رہے گا۔ تو اس طرح سے آپ سنبھل کر کے گاڑی ڈرائیو کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتا دیا گا بالکل سیمنٹڈ روڈ ہے، نہ کوئی موڑ ہے، نہ کہیں ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے روڈ کے اندر، سیدھا بس، آپ ظاہر ہے 160 100 200 تک کی گاڑی بڑھا لیں گے، نو پرابلم، کوئی گاڑی ادھر سے آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو جو سفر 4 گھنٹے میں طے کرنا تھا وہ سفر آپ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں آپ طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو کوئی یہ بات بتا دے گا۔ بالکل اسی طرح سے کلمہ پڑھنے کے بعد میں شیطان نے ہمیں اور آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو جو بیچارے لا علم ہیں، انہیں اس نے یہ بات بتلا دی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ پڑھ لو، بات ختم۔ اب آپ کبھی کافر نہیں ہو سکتے، آپ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات دماغوں میں بٹھا دی، اور یہ بات کوئی پرانی بات نہیں، پرانی تو خیر ہے ہی، شیطان تو گمراہ کرتا ہی۔ میں آپ کو بالکل لیٹسٹ باتیں بتلاؤں، بہت سا، اور اس معاملے میں کوئی ایسے ویسے لوگ بھی ملوث نہیں، باقاعدے جلسے ہوتے ہیں اور باقاعدے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں اور بیٹھ کر کے وہ مولوی صاحب تمام مسلمانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، خلاص سنو، اب آپ کافر نہیں ہو سکتے، اب آپ مشرک نہیں ہو سکتے۔ ایسے تقریریں کر کے لوگوں کو بالکل ان کے دماغوں کو سیمنٹڈ بنا دیا گیا۔ اب وہ بے خوف بے دھڑک
ہاں مسلمان ہو گئے، آپ بتا دیا گیا آپ مسلمان ہو گئے، آپ کبھی کافر نہیں ہو سکتے، آپ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، خلاص مطلب اب اسے سمجھ گیا وہ جنت میں مجھے جانا ہے۔ اب اسے نماز کی کیا ضرورت ہے، اسے روزے کی کیا ضرورت ہے، اسے حج کی کیا ضرورت ہے، اسے جناب علی اور دیگر چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ کچھ بھی کرے وہ بہرحال وہ کیا رہے گا؟ وہ مسلمان اور مومن رہے گا، کیونکہ اس طرح سے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے یہ بات بتلا دی۔ یہ بتاؤ یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ ابھی آپ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں اگر میں دلیل مانگوں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن جو یہ بات کہتے ہیں وہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ وہ دلیل دے کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں حدیث میں فرمایا ہے، تب کیسے ہم کافر ہو سکتے ہیں، تب کیسے ہم مشرک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں باقاعدہ دلیل سے سمجھائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے خلاف بتلاؤں گا اور دلیل سے بتلاؤں گا، آپ کو اسی مسئلے کا خلاف بتلاؤں گا اور میں بھی دلیل دوں گا، میں بھی بخاری مسلم سے بتاؤں گا، اس نے بھی بخاری مسلم سے بتایا۔ اب یہاں ایک سچویشن آپ کو اور آ گئی ہوگی، آپ کو ایک سچویشن یہ آ گئی ہوگی کہ یہ کون سی بات ہو گئی، سامنے والا بھی قرآن سے اور حدیث سے اور بخاری سے دلیل دے رہا ہے، اور یہ صاحب بھی بخاری سے دلیل دے رہے ہیں، بخاری اور قرآن سے اور حدیث سے دلیل دے رہے ہیں، تو یہ کیسے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں ہم کو بتلائی ہیں، ہم کو سمجھائی ہیں کہ اسے ٹکرانے والی باتیں؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نہایت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں، غور سے سنیں، تاکہ آپ کو کوئی پوائنٹ اگر مس ہو گئی تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ ویسے الحمدللہ کیسٹ بن رہی ہے، سی ڈی بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات مس بھی ہوگی تو بعد میں آپ اس کو ریوائنڈ کر کے سن لینا اور سمجھ لینا، کیونکہ یہ بڑی نقطے کی بات ہے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میں ان حدیثوں کا بھی جائزہ لوں گا جو بخاری اور مسلم کی ہیں اور جن سے آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کافر نہیں ہوں گے، اور اسی طرح ان آیتوں کا بھی جائزہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح سے میں وہ دلیلیں بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ واقعی اسلام لانے کے بعد بھی اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی آدمی مشرک اور کافر ہو سکتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن یہاں ایک مسئلے کی گتھی میں آپ کو سلجھاتا چلوں تاکہ یہاں بنیادی طور پر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے عزیزو، قرآن اور حدیث یہ منبع اور سرچشمہ، یعنی منبع اور سرچشمہ مطلب یعنی یہ وہ دو بنیادی کتابیں ہیں، یہ دو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اور کتابیں ہیں جن سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جن سے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حق ہے۔ قرآن اور سنت یہ جو اختلاف ہوتا ہے جو بھی میں نے آپ کو بتلایا ہے، یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ لوگوں میں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے 3 بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1، سامنے والا قرآن و سنت کو پیش کرتا ہے دلیل، لیکن اس قرآن و سنت کو وہ اس انداز میں پیش کرتا ہے جس انداز سے اس نے اپنے دماغ سے سمجھا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ لیکن اس کا جو مخالف ہے اسی قرآن کو، اسی آیت کو، اسی حدیث کو اپنے دماغ، اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اس قرآن کی آیت کو سمجھا ہے، انہوں نے جس طرح سے اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے اور شاگردوں نے شاگردوں کو سمجھایا ہے، یہ دوسرا آدمی اس آیت کریمہ کو اس طرح سے سمجھتا ہے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارشاد فرمایا جس کا معنی یہ ہے، ہاں
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ظلم سے ملایا جلایا نہیں، یعنی ظلم کو اور ایمان کو، ایمان کے اندر ظلم کے گرد و غبار کو نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کری ایمان کے اندر ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہ مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتری، تو اس وقت صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اینا لا یظلم منا، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم تو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو ہم تو بہت سارا، اگر ظلم، تو اس ظلم میں تو ہمیں سارے ملوث ہیں، تو اس کا مطلب نہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہم ایمان والے ہیں، نہ ہم یہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہمارے لیے امن ہے، ہم سب مجرم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ نے ظلم سے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا ظلم سے جیسے کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کی زمین لینا، کسی کا کچھ بھی، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، یہی ظلم، یہ بھی ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو معنی تم سمجھ رہے ہو اس ظلم سے، وہ معنی نہیں ہے۔ اس ظلم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد کرو جو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کے ذریعے سے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو ظلم فرمایا ہے، اس ظلم سے مراد شرک باللہ ہے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو آیت کریمہ کا مفہوم اور معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو آدمی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کرے، یعنی شرک باللہ نہ کرے، وہی امن میں ہے اور وہی ہدایت پائے گا اور وہی سیدھے راہ پہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آیت ہے، ہم نے آپ کو آپ کے دماغ میں بٹھا دی۔ اب ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا، آپ نے اس کو کسی موقع پر تھپڑ مار دیا یا آپ کے کچھ زیادتی ہو گئی، تو اس نے کہا آپ کافر، آپ کیا ہو گئے؟ کافر۔ آپ کہتے ہیں میں تھپڑ مارنے سے میں کافر ہو گیا؟ ایسا کیسے؟ بولے قرآن میں لکھا ہوا دلیل، یہ آیت کریمہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد میں جو کوئی ظلم کرے نہ وہ امن پائے گا اور نہ ہی وہ ہدایت پہ ہے۔ تو آپ گمراہ ہیں، آپ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس کی یہ بات صحیح ہے، اس کا یہ معنی صحیح ہے جو اس نے لیا قرآن سے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے ایک مثال دے کر کے آپ کو اس لیے سمجھایا تاکہ اگلی بات ہماری سمجھ میں آئے۔ یہاں سے ایک قاعدہ آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ قرآن و سنت کو اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے سمجھنا اور ہے، اور قرآن و سنت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے مفہوم اور مزاج سے سمجھنا اور ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ صحیح راستہ، محفوظ راستہ، سیدھا راستہ وہ ہے جو نبی، صحابہ، تابعین کا راستہ ہے، جو عقلی اپنے دماغ اور اپنے مزاج اور اپنی طبیعتوں سے مفہوم اور معنی بنائے جاتے ہیں، وہ صحیح اور محفوظ راستہ ہو سکتا نہیں۔ اس لیے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سمجھنا پڑے گا۔ کوئی قرآن کریم لے کر کے چلائے ہم اسلام کو اس سے سمجھیں گے، اسلام کو وہ بغیر محمد الرسول اللہ کے سمجھ سکتا۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانباز دوستوں اور ساتھیوں کی، ان نفوس قدسیہ کی، ان جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن میں آیت اتاری رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔
جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں تو وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے سمجھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اس معنی کو کیسے لیا ہے، تابعین نے کیا معنی مفہوم بیان کیا ہے، اور الحمدللہ میرے مسلمان بھائیوں خوش رہو اور تر و تازہ رہو، یہ بات یاد رکھو کبھی غم نہ کرنا۔ الحمدللہ اسلام کا سکہ، اسلام کا راستہ، اسلام کی بنیاد نہایت ہی ٹھوس اور مضبوط ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بھی شیطان کسی بھی لباس میں کسی بھی بھیس میں آئے گا اور اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، قرآن و سنت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا راز فاش ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت محمدیہ کسی ضلالت اور گمراہی میں چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو وہ شکار بنا سکتا ہے اپنا، کچھ بیچارے نادانوں کو، جاہلوں کو وہ اپنا ہتھ کنڈے میں لا سکتا ہے، لیکن ٹوٹل امت محمدیہ ضلالت اور گمراہی پہ چلی جائے ایسا ہو سکتا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ شیطان یہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں جو قرآن و سنت کو اس کے مطابق بتائیں گے جس طرح سے سلف نے سمجھا ہے، اور الحمدللہ سب لکھا ہوا ہے، تحریر ہے، سب محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ نے ایسے لوگ مہیا کیے ہیں، پیدا کیے ہیں ہر زمانے اور ہر دور کے اندر، جنہوں نے قرآن و سنت کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کے جس طرح سلف نے سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھنا۔ تو ہر قرآن پڑھنے والا، ہر حدیث کی آیتیں کہ قرآن اور حدیث کی باتیں بتانے والا، آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب علی یہی برحق ہے، نہیں، بلکہ وہ معنی اور مفہوم کو کہاں سے لے رہا ہے؟ اگر وہ صحابہ سے لے رہا ہے، تابعین سے لے رہا ہے، تبع تابعین سے لے رہا ہے اور بتلا رہا ہے، یہ منہج ہے، یہی راستہ تھا ابو بکر کا، یہی راستہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر اس کے اوپر صحابہ تابعین کی مہر نہیں ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، تو بہرحال وہ راستہ جہنم کا راستہ ہوگا، وہ راستہ دلالت کا راستہ ہوگا، وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہوگا، وہ راستہ کبھی صحیح ہو سکتا، کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اے میرے مسلمان دوستو، آؤ، میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی، وہی آیتیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں۔ ایک بندہ پڑھ کے کہتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، خلاص، اب مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان کفر کر ہی نہیں سکتا ہے، یا مسلمان کیسے مشرک ہو سکتا ہے، مسلمان کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ بے شک مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، اور ہیں، ہو سکتا ہی نہیں بلکہ ہیں، اور میں پوچھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا، اب بتاؤ کہ ایسا کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کسی نے شادی کر لی، کسی نے شادی کر لی اور 3 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو بیوی نے پٹی پڑھا دی، یہ حلالی ہے۔ کیوں؟ شادی ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہو حلالی ہے، بات غلط، چاہے کل پیدا ہو جائے یا 3 مہینے۔ مثل مشہور ہے، ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بدھو رہتا تھا بیچارہ، اس نے شادی کری، شادی کر کے لایا، 3 مہینے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب پورے گاؤں میں جدھر وہ خوشی منا رہا ہے، لیکن گاؤں والے لعنت بھیج رہے ہیں، کہہ رہے لعنت ہے کہ 3 ہی مہینے میں تیرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ حرامی ہے۔ تو اس نے کہا حرامی کیسے، میں تو شادی کیا ہوں؟ کہا نہیں، 3 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، یہ حرامی ہے، حرامی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، بیوی کے پاس آیا اور ڈنڈا لے کر کے اٹھایا سر پہ، کہا بیگم بتاؤ صحیح یہ بچہ کس کا ہے، حرامی ہے کہ حلالی ہے؟ کہا پاگل ہو گئے تم، صحیح گاؤں والے کہتے ہیں تم بدھو ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ حلالی ہے، یہ تمہارا بچہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بچہ تو گاؤں والے کہہ رہے 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور یہ تو 3 ہی مہینے میں نکل آیا، تو یہ حلالی کیسے ہو؟ تو عورت بھی تھی چالاک، اس نے کہا واقعی آپ بدھو ہیں، سنو 3 مہینے آپ کو مجھ سے شادی کیے ہوئے ہو گئے؟ کہنے لگا ہاں۔ حساب کا برابر کرنا؟ بولے برابر۔ کہا 3 مہینے مجھے ہو گئے شادی، 3 مہینے آپ کو ہو گئے مجھ سے شادی کیے ہوئے، برابر؟ بولے برابر۔ اور بولے 3 مہینے مجھے ہو گئے آپ سے شادی کیے ہوئے، برابر؟ بولے ہاں برابر۔ بولے کتنا ہوا؟ بولے 6 ہو گئے۔ اور بولے 3 مہینے میں بچہ آ گیا، اب بولو کتنا ہوا؟ 9 ہو گیا، 9 مہینے میں بچہ باہر ہو گیا، تو یہ حرامی کیسے ہوا؟ آپ کا ہوا؟
اب وہ پورے گاؤں میں ڈنڈا لے کے گھومنے لگا، خبردار میرے بچے کو کسی نے اگر حرامی کہا تو اس کا سر میں پھاڑ دوں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، سمجھنے والے اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں۔ تو لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے اتنا بدھو اور احمق اور بیوقوف نہیں ہوتا۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ شادی کرنے کے بعد کچھ بھی کرو، تم کیا رہو گے، تم فلانے کی بیوی ہی رہو گی، بات ختم۔ دروازہ وہ بھی، اس نے بھی دروازے کھول دیے، زنا کرے، بدکاری کرے، سب کچھ کرے، اب وہ فلانے کی طرف منسوب ہے تو بیوی ہے وہ ہے۔ ایسا اسلام نہیں ہے کہ آپ اسلام لانے کے بعد جو چاہیں کریں اپنی مرضی سے۔ آپ کبھی کافر یا مشرک یا کبھی کافرانہ یا مشرکانہ نہیں عمل کر سکتے ہیں، یا کوئی آدمی کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان کی پٹی ہے۔ جس طرح اس بدھو کو پڑھا دی شیطان نے کہ 3 مہینے میں اولاد پیدا ہو گئی تو تیری ہی اولاد ہے، کیونکہ ایسا 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 کر کے، بالکل اسی طرح سے عام مسلمانوں میں ایسے شیاطین گھوم رہے ہیں، ایسے شیاطین گھوم رہے ہیں علماء کا لبادہ اوڑھ کر کے، اور حالانکہ وہ عالم بھی نہیں، جاہل ہیں، لیکن علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پٹی پڑھا رہے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود حدیثوں کو پڑھ نہیں پاتے اور اس کی تشریح کرنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے جاہلوں پر اور ایسے ناعاقبت اندیشوں پر۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بھی مسلمان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سمجھ رہے ہیں، لیکن اتنی بھی عقل نہیں تمہیں کہ کم از کم پوچھ سکو، سوال کر سکو جلسے کے بعد یا اسی میں کہ مولانا یہ آپ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے، پھر یہ کیا ہے، یہ بات تو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لیکن کہے کون؟ سارے کے سارے اندھے، اور اندھوں میں جو مٹھائی بانٹنے والا ہے وہ بھی اندھا، تو پھر اندھا مٹھائی بانٹے، گھر ہی میں لوگ اندھے کھائیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اسلام سے اتنے دور ہیں، قرآن و حدیث سے اتنے دور ہیں، پڑھنے لکھنے سے اتنے دور ہیں کہ ہم کو جو بھی چاہے، جیسے بھی چاہے گھمانا اور ہم گھوم جاتے ہیں۔ ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، وقت بہت قیمتی ہے۔ ان لم تفتحوا فیفتحوا، اگر تم اسے صحیح استعمال نہیں کرو گے تلوار کی طرح ہے۔ اگر تم اس تلوار کے ذریعے سے صحیح اس کا استعمال نہیں کرو گے، وہ تلوار تمہیں خود ختم کر دے گی اور تمہیں خود ذبح کر دے گی۔ اس لیے وقت کو دین کی باتوں کے سیکھنے میں لگائیں، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کو سمجھنے پڑھنے میں لگائیں، تب آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا، اور اس اسلام کے اوپر عمل کریں جو اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ وہ اسلام نہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر چٹنی بنا کر کے ہمارے ملکوں میں ملاؤں نے بنایا ہے، بدعقیدہ لوگوں نے بنایا ہے، مشرکوں نے بنایا ہے، بدعتیوں نے بنایا ہے۔ ہمیں اس اسلام اور اس کے اوپر لیبل اسلام کا لگایا ہوا ہے، ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت، بولو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو نبی کائنات نے اسلام دیا ہے اس اسلام کی گارنٹی ہے جنت کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ وہ اسلام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور اس چیلنج کے ساتھ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر کوئی مسئلہ، کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ، الحمدللہ موبائلز ہیں، ای میلز ہیں، ساری چیزیں ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، غلط ہو، آؤ ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف بتلایا ہے، تم نے یہ بات جہنم والی بتلائی ہے، تم نے یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہی ہے۔ رب کی قسم ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہوگی ہم منہ چوم لیں گے، توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، توبہ کر لیں گے ہم، کیونکہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہاں جو بیٹھے ہو، ہم بتا رہے ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل غلط لگے، گندا لگے، جھوٹ لگے، صحیح نہ لگے، برا لگے، تو رب کی قسم ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اسی مجلس میں توبہ کر لینا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی غلط اور گندے عقیدے نہیں رکھیں گے۔ توبہ کر کے جانا، یا تو ہم سب کو اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا ہے، بولو۔ میاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ مخالفتیں کرتے ہیں، ہاں، حلوے ماٹھے کی، مٹھائیوں کی، نیاں فاتح ڈیگوں کی، ہاں، عیش عشرت کی۔ میں نے کہا پاگل ہیں ہم؟ کوئی آدمی اپنا فائدہ دیکھے اور فائدے کا انکار کرے، پاگل ہے وہ؟ بولو۔ آپ کو صبح شام کسی ادارے سے صبح شام مرغ مسلم ملے کھانے پینے کے لیے بہترین، آپ اس کی مخالفت کرو گے؟
کہ جا کر کے وہاں بیٹھ کے کھاؤ گے، ماشاءاللہ تبارک اللہ بھیا لنگر کھلا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، الحمدللہ اللہ کی برکتیں ہیں، خیر ہے، دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہے نا، کھانا بھی فری ہے، رہنا بھی فری ہے۔ لیکن ہم کوئی آدمی مخالفت کرے تو آپ اسے کیا کہو گے؟ یہ پاگل ہے کہ نہیں پاگل؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کی تائید کر رہے ہیں، فلانے صاحب تو اس کی تائید کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس کا فائدہ ہے، تو دلیل تو دے گا ہی بھئی۔ کسی یہ مال اگر میرا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہتھیانا چاہ رہے ہیں، تو میں تو اس کو لینے کے لیے جد و جہد تو کروں گا نا، کوشش تو کروں گا، چاہے جھوٹ چاہے صحیح۔ تو سامنے والا اگر فائٹ کر رہا ہے کسی غلط بات پر، تو اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے، وہ چور ہے، لیکن سامنے والا اپنے فائدے کو چھوڑ رہا ہے، فائدہ اس کو ہے، مل جائے گا اس کو، سب کچھ ملے گا، لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چور نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اپنے فائدے کو چھوڑ دے۔ آپ کے نذرانے، آپ کے چڑھاوے، آپ کے پیسے، آپ کے مرغے، آپ کی چاولیں، آپ کی چیزیں نیاز کے نام پر، فاتح کے نام پر، شب برات کے نام پر، رجب کے کنڈوں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، مزاروں کے نام پر، تعویذوں کے نام پر، ایک تعویذ 2,500 ہزار کی، 5,000 کی، 10,000 کی چھینک آ رہی ہے، جن کے نام پر، بھوت کے نام پر ہم بھی کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے؟ اور سب سے اچھا کما سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، ہم بھی مزار بنا کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کو الو بنا سکتے ہیں جیسے لوگ بنائے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے جناب علی۔ ہم بھی بہترین ہیلی کاپٹر سے چل سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بھی ہاتھ پیر چموا سکتے ہیں، چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کمائی پر، تھوکتے ہیں ایسی رزق پر، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسے حرام رزق سے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ ایسی رزق سے محفوظ رکھے جو حرام، جو لوگوں کی جیبوں پہ ڈالے جائیں۔ ہاں ہے کہ نہیں؟ یہ بولو۔ تو سامنے والا جو اس کی دفاع کر رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا فائدہ ہے، اس لیے وہ چلا رہا ہے۔ ہمارا اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی فائدہ تو ہمارا بھی ہے، لیکن ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم بیوقوف ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل سکتا ہے جناب علی۔ ہاں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس نقطے کو ذرا سمجھو، اسی سے حق اور باطل کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کر سکتے ہو ایک عقل مند آدمی کے لیے۔ جناب علی، عرب کے یہ بدو اللہ کو جاہل تھے، لیکن اللہ کو پہچاننے والوں نے یوں بھی پہچانا کہ کسی بدو سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا ہم نے اونٹ کی میگنیوں سے یہ جانا، اگر صحرا میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہاں اونٹ کی میگنیاں ہیں، تو ہم نے اس سے جانا کہ یہاں ضرور اونٹنی آئی ہوگی یا اونٹ آیا ہوگا یا یہاں سے اونٹ گزرا ہوگا، جبھی تو یہاں یہ میگنیاں اونٹ کے گوبر موجود ہیں۔ تو جب ہم میگنیاں دیکھ کر اونٹ کو پہچان لیتے ہیں، تو یہ پوری دنیا دیکھ کر اللہ کو ہم نہیں جان سکتے؟ ہاں، کتنے بڑے بیوقوف! جو نہ سمجھے وہ کتنا بڑا بیوقوف! تو یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ان باتوں کو، ان حقیقتوں کو جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سلسلے میں کہ کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے یا مسلمان مشرک ہوتا ہے، سمجھ کر کے یا نہ سمجھی کے طور پر جو بھی ہو پیر، تو بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے مولوی علماء ہیں ہمارے ملکوں میں، بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قیامت تک شرک کر ہی نہیں سکتا۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ مسلمان قیامت تک شرک کر ہی نہیں سکتا، اور ناسمجھی کی بنا پر یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے کہ قیام میری امت کے رگ و ریشے میں توحید اس درجہ سرایت کر چکی ہے کہ مجھے ان کے دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جانے کا کوئی اندیشہ اور کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے، مطلقاً کوئی غم نہیں۔ ایک کتاب ہے بر صغیر میں چھپی ہوئی، ایک مولوی صاحب نے لکھی ہے، جس کا نام ہے فرقہ پرستی۔ اس کتاب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 72۔ یہ دعوت لکھ کر کے بھی پھیلائی جا رہی ہے، زبانی طور پر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان قیامت تک کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ دلیل انہوں نے ناسمجھی، یہ ناسمجھی کیونکہ یہ الفاظ آپ اپنے دماغ میں رکھیے، ایک ایک لفظ گرفت ہوتی ہے جب تحقیق ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے رگ و ریشے میں توحید اس درجہ سرایت کر چکی ہے کہ مجھے ان کے دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جانے کا مطلق اندیشہ نہیں ہے، کوئی غم، کوئی فکر نہیں، یعنی بالکل میں بے فکر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل میں بے فکر ہوں کہ یہ کبھی شرک نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ اللہ کے نبی کا نام لے کر اپنی بات کہی گئی، ایسی کوئی حدیث موجود؟ سنو، انہوں نے ایک حدیث کا مفہوم ضرور بیان کیا ہے اور اس کے اندر اپنے تئیں کچھ ملایا ہے، وہ عادت سے مجبور ہے کچھ نہ کچھ کٹ پٹ کرنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے ملایا ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہوئے اس موضوع کی دلیل دیکھتے ہیں۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے، اور حدیث کا حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کتاب الجنائز کے اندر 1344 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق، اپنے صحابہ سے، میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت اور دنیا میں سبقت، دنیا میں ایک دوسرے کے مقابلے میں رغبت کرو گے، یعنی دوڑ لگاؤ، دنیا حاصل کرنے کے فکر میں زیادہ رہو گے۔ مجھے اس بات کا خطرہ زیادہ ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو۔ یہ ایک حدیث ہے، وہ دلیل میں کہتے ہیں، پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، بالکل میاں بالمیاں 100% صحیح ہے، بخاری کی ہے، اس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل 24 کیرٹ کا سونے کی طرح بالکل ورجنل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ، سب سے زیادہ اپنی امت پر اشراک باللہ کا خوف ہے۔ بہر کیف، میں یہ تو نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہر کیف، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سورج، چاند اور بتوں کی عبادت کریں گے، بلکہ وہ غیر اللہ کی خاطر اعمال کریں گے۔ میری امت سورج، چاند اور بتوں کی پوجا تو نہیں کرے گی، لیکن جو ان کے اعمال ہوں گے وہ اعمال اللہ کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ کس کے لیے کریں گے؟ غیر اللہ کے لیے کریں گے، اور محض خواہشات کے پیرو ہوں گے، یعنی اپنی خواہشات، اپنی طبیعت، اپنی چاہت، اپنی مزاج، میری مرضی، میری مرضی، ایسا کیوں کر رہا ہوں، میری مرضی ایسا، تو وہ اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے، پیچھے رہیں گے، یعنی خالص اللہ عز و جل کے لیے عمل ان کا عمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس عمل کے اندر دکھاوا ہوگا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی کتاب الزہد والریہ والسمعہ، اور اسی طرح سے مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
یہ دونوں حدیثیں پیش کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں یہ دلیل میں کہ جناب علی دیکھیے یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی بے فکر ہو چکے، اللہ کے نبی بھی اب آپ بھی سوچتے ہوں گے ماشاءاللہ یہ تو واقعی صحیح بخاری کی روایت صحیح بالکل میاں بالمیاں 101% بالکل کوئی کمی نہیں، صحیح بات ہے مولوی کی تو، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، حدیث غلط نہیں ہے، اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے، اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس کا جو معنی لے کر کے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آئیے میں نے آپ سے شروع میں ایک بات بتائی، قرآن کی آیتیں ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں، انہیں کس سے سمجھنا ہے؟ قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھنا ہے، حدیث کو صاحب حدیث سے سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، صحابہ کرام سے سمجھنا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا قول کیا تھا، ان کا فرمان کیا تھا، اور پھر صحابہ کرام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے جو ان کے شاگرد ہیں تابعین ان سے سمجھنا پڑے گا، اور پھر اور بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو تبع تابعین ہیں، جو اہل علم ہیں، محدثین ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان سے سمجھیں گے کہ آؤ آپ نے کیا اس کا معنی اور مطلب بیان کیا ہے، ہمیں بتلاؤ، ہم کمزور علم والے ہیں، ہماری سمجھ اتنی اونچی نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ ہم کو بتلاؤ۔ اس طرح سے ہم قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے مفہوم اور سمجھ کے منہج کے مطابق سمجھنا، تب یہ صحیح راستہ ہوگا۔ اپنے مزاج سے اس حدیث کا معنی متعین کر لیا گیا کہ جناب علی دیکھو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ میں اپنی امت کو خوف نہیں کرتا ہوں شرک سے، اس لیے امت شرک نہیں کر سکتی۔ اس کے دو جواب دیے گئے اہل علم نے، ایک تو کتابی جواب ہے، کتاب سے کیا جواب ہے آئیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تو جو مطلب لیا وہ بتا دیا کہ مسلمان کبھی شرک بولو نہیں کر سکتا۔ بھائیو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سر سبز و شاداب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سر سبز و شاداب فرمائے، اور اللہ ہم جتنا کہیں سنیں اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی فرمائے، عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ ایسا شیطانی وسوسہ ہے کہ آج امت کا ایک کثیر طبقہ رب کی قسم ہے نماز تک نہیں پڑھتا، درگاہیں آباد ہیں، دیگیں ٹھنک رہی ہیں، مزاروں کے اوپر گلپوشیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ خلاص کلمہ پڑھ لیے ہیں، بس ہم جنت میں چلے جائیں گے، دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، کیا ضرورت ہے؟ ان سے بیعت کر لو، ان سے بیعت کر لو، حضرت کی پاؤں دبا لو، ان کی خدمت کر لو، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو یہ کر دو، ان کے عرس میں میلے میں چندہ دے دو، خلاص یہی سب دین سمجھا ہوا۔ جو اصل دین ہے اس کی طرف اللہ کی قسم نہیں بدلایا جائے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مملکت سعودی عربیہ میں اللہ نے صحیح دین آپ کو سمجھانے والے بنا رکھے ہیں، اور میں پھر اس چیلنج کے ساتھ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کہیں قرآن و سنت کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غلط ہے، صحیح معنی معراج ربانی نہیں بتلا رہا ہے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ سے مل کر ٹیلی فون کے نہیں تو یہیں پہ بتائیں کہ جناب آپ نے یہ بات غلط کہی، ایسا نہیں ایسا ہے۔ اگر غلط ہے تو ہم ایسے ہی مجلس میں کھڑے ہو کے توبہ کرنے کے لیے تیار، واللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے بولو۔ یہ ہے ایک ایمان والے کا چیلنج، یہ ہے ایمان کی علامت اور پہچان۔ یہ نہیں تم کچھ بھی کہو، ہمارا مذہب یہی ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ ہمارے مولوی صاحب جھوٹ بول سکتے؟ ابے تیرا مولوی تیری قبر میں جائے گا، تو مرنے کے بعد بھی 2.5 میٹر کا کپڑا لے کر کے جائے گا، کرتا پجامہ بنوائے گا اپنا، 40 دن تک 50 دن تک قرآن خوانی کے نام پر گھر کو لوٹے گا، قرضہ کروائے گا، 2 سوئم تیجے 40 میں، اور نہ جانے کیا اگڑم گڑم کر کے گھر والوں کو تنگ کرے گا مرنے کے بعد بھی۔ یہ مولوی ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ سمجھو ذرا حقیقتوں کا۔ یہ نہیں کہ تقریر کریں آج تو کہیں حوالہ دیں کہ کل پرسوں آ کر کے ہم جو سوال کر رہے ہیں، نہیں، اگر کوئی بات غلط ہے تو ہم فوراً رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں کسی آپ کی جنت بنا کے ہمیں اپنا جہنم نہیں بنانا۔ یہ بیوقوفی ہے کہ انسان دوسرے کی جنت بنانے کے لیے اپنی جہنم بنا لے، سب سے بڑا احمق آدمی ہوا۔
تو میرے بھائیوں آؤ، ان کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا۔ آئیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مجموعی طور پر مشرک نہیں ہو سکتی، یعنی کل کی کل شرک نہیں کرے گی، کل کی کل، بلکہ اس کے اندر یہ ہے محدثین کا معنی۔ محدثین نے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس معنی میں اور اس معنی میں کتنا فرق ہوگا۔ اس معنی میں تو قرآن کا بھی انکار ہو رہا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ کون ہیں؟ وہ مشرک ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تو اللہ خود بتلا رہا ہے کہ مومن بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کے اندر ملوث، اللہ خود فرما رہا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی کیسے کہہ دیں گے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی شرک نہیں کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ کہے اور رسول اللہ کچھ کہے؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں کبھی اختلاف ہو سکتا، ہمارے دماغ میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آیت اور حدیث کو ٹکراؤ ہمیں نظر آئے گا، لیکن اللہ ہمیں، کلام اللہ ہمیں اور کلام رسول اللہ ہمیں کبھی اختلاف یا تضاد یا تناقض یا ٹکراؤ ہو سکتا ہرگز نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ بات مسلم ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے اس کا گریبان پکڑ لو، بیوقوف، تیرے دماغ میں فطور ہے، تیرے دماغ میں ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ جائے گا۔ جیسے محدثین نے سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت میں ڈرتا نہیں ہوں کہ وہ شرک کرے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے مومن شرک کر، بہت سارے ایمان والے ہیں جو شرک کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ بیچ کا راستہ ایک نکلا ہے کیا کہ پورے کے پورے کافر مشرک نہیں ہو سکتے، پوری امت شرک کے اندر ملوث نہیں ہو سکتی، بلکہ مجموعی طور پر سب مشرک نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ شرک کرنے والے ہو جائیں گے۔ بعض افراد امت مسلمہ سے ایسے ہوں گے جو شرک کے مرتکب ہوں گے، اور بعض قبائل بت پوجنا شروع کر دیں گے، یہی نہیں بلکہ بعض قبیلے خاندان ایسے بھی ہوں گے جو بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، جیسا کہ ابو داؤد، مسند احمد اور ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اتنے دنوں تک قیامت یا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی کیا ہے؟ تو یہاں تو اللہ کے نبی فرمایا کچھ قبیلے کیا کریں گے؟ بتوں کی عبادت تک کریں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ مسلمان کبھی قیامت تک شرک نہیں کر سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شریعت پر الزام ہے، یہ نبی پر الزام ہے، یہ قرآن کے معنی اور مطلب کو، حدیث کے مفہوم کو بدلنا ہے، اپنے مزاج سے سمجھنا ہے، یہ صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اچھا سنو، یہ ایک روایت، یہ روایت جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں اور پیش، تو صحیح بخاری کی وہ روایت جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی، جس کا تذکرہ ہم نے ابھی کیا ہے، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے۔ اللہ کے نبی کی یہ جو روایت ہے، آئیے اس روایت کے بارے میں صحیح بخاری کے جو شارح ہیں حضرت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے علی مجموعہ لأن ذلك قد وقع من البعض اعاذنا اللہ تعالی، کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ
مجموعی طور پر پوری امت میری شرک میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ کچھ لوگ ہوں گے، اور جیسا کہ دیکھنے میں آ بھی رہا ہے کہ کچھ لوگ شرک کے اندر داخل ہیں، اسی طرح بعض افراد شرک کے اندر داخل ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور شرح میں حنفی امام علامہ بدر الدین حنفی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معناہ علی مجموعکم لأن ذلك قد وقع من البعض والعیاذ باللہ، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ احناف کے جو امام ہیں ایک علامہ بدر الدین عینی، وہ کہتے ہیں کہ اسی بخاری کی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری امت، بلکہ آپ نے بعض، یعنی اس سے مراد کیا ہے، آپ کی بعض امت کے افراد شرک میں ملوث ہوں گے، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کچھ لوگ شرک کے اندر ملوث ہیں، ٹوٹل امت شرک نہیں کرے گی، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی جو یہ تیسری شرح علامہ ابو العباس احمد بن محمد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ما اخاف علی جمیعکم الاشراک باللہ، میں تمام لوگ شرک میں ملوث ہو جائیں گے، اس کا مجھے خطرہ نہیں ہے، اس کا مجھے خطرہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ضرور ہوں گے، جیسا کہ یہ واقع ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے ان حدیث کو، ان کے معنی اور مفہوم کو ائمہ اور محدثین نے جس طرح سے سمجھا ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا، وہ ان کا مفہوم اور یہی راستہ سب سے محفوظ راستہ ہے، اسلم راستہ ہے، کیونکہ حدیث کو، قرآن کو جتنا ان لوگوں نے سمجھا تو ہمیں انہی کے بتائے ہوئے راستے اور نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو محدثین کی تشریح سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی، البتہ بعض افراد اور بعض قبائل ضرور شرک کریں گے، ضرور شرک کے اندر ملوث ہوں گے، جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن اہل جو قبر پرستی کے اندر، تعزیے کے اندر، شدے کے اندر، علم چبودرے اور نہ جانے کن کی شرکیات کے اندر ڈوبے ہوئے، کوئی یا غوث کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا خواجہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کے اوپر آ کر کے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی، میری روح نکلتی تھی، پہلے میری روح آپ کے دربار میں آتی تھی چوکھٹ کا بوسہ لینے کے لیے، اب میں خود ہی آپ کے پاس آیا ہوں، اے اللہ کے نبی، اب مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ نکالیے اور ہم آپ کا مصافحہ کریں گے۔ تو مزار اقدس سے ہاتھ نکلا اور انہوں نے مصافحہ کیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ سوچئے کتنی بڑی دلالت ہے گمراہی کی نہیں گمراہی؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں ابو بکر دفن کیے گئے، وہیں حضرت عمر بھی دفن کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام، تابعین وہیں جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کے لیے مصافحے کا ہاتھ نہیں نکالا۔ وہ سید رفاعی مصر کا 555 میں 6 صدی ہجری سے آگے، اور اللہ کے نبی قبر پھاڑ کر کے ہاتھ نکالے، کتنا بڑا ہاتھ تھا اللہ کے نبی کا، وہ ہاتھ نہ ہوا منارہ ہو گیا۔ بولو کتنی بڑی حماقت ہے اس طرح کے عقیدے کہ اللہ کے نبی فلانے کو خواب میں آئے، کہنے لگے تجھے کوئی ضرورت ہو تو فلانے کی قبر پہ جائیو اور وہاں جا کے مرادے مانگ لینا، اس کی قبر سے جو مانگو گے سب پورا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ، زندگی بھر جو نبی شرک کے خلاف شمشیر برہ بن کر کے قوم و ملت کے سامنے کھڑا رہا، زندگی بھر جس نے شرک کے خلاف اپنا وطن چھوڑا، اپنے بال بچے، اپنے صحابہ، اپنا جہاں پیدا ہوئے چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیا، زندگی بھر شرک کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، وہی نبی نعوذ باللہ استغفر اللہ خواب میں آ کر کے کہیں گے جاؤ درگاہ اور مزار کے فلانے مزار کے اوپر جاؤ، فلانے قبر کے پاس، اور وہاں سے فائدہ حاصل کرو، فیض حاصل کرو۔ یہ ہمارے ملا نے کیا چاہ رہے ہیں؟ ملا نے یہی چاہ رہے ہیں تاکہ امت کو شرک کے اندر ڈوبا جاؤ۔ سنو، شیطان کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے کہ آئے گا آپ کے سامنے ایسا کھڑا ہو جائے گا کوئی آسمان بن کر کے چاہو ہمارے پیچھے آپ نہیں جاؤ گے۔ شیطان ہمیں میں سے ایک دوسرے کی شکل و صورت اپنا کر آگے گمراہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، اور واقعات بھی لکھے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، کوئی آدمی تھا مدینہ سفر کر رہا تھا یا حج کر مدینہ جا رہا تھا، تو اتفاق سے جنگل میں گم ہو گیا، بڑی پیاس اور بڑی بھوک لگی، اتنے میں
نیند لگ گئی، آواز کان میں آئی کہ کوئی کہہ رہا باقلہ باقلہ باقلہ، تو اٹھا کے سر دیکھا تو ایک آدمی باقلہ کی سبزی لے کے آ رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، باقلہ کی سبزی گرم گرم تازہ تازہ جنگل میں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ بولے مدینہ۔ کہا آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کیا، کہا کھولو، کھولا تو مدینے میں موجود تھا۔ نے کہا واہ بھائی، تو کنکٹ سے بھی زیادہ تیز رفتاری ہوگی ہے نا۔ اور جناب علی پہنچا دیا اور کہا جائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ میرا سلام کہیو۔ کیوں تجھے شرم آ رہی تھی؟ نہ بھائی تو وہاں سے پتہ نہیں کون سی جنگل سے مدینہ آ سکتا ہے تو تھوڑی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ سلام نہیں کہہ سکتا؟ تو بولے تو کون ہے بتائے نا آپ کون ہے؟ کہا میں خضر ہوں۔ کون ہوں میں؟ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، خضر تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے، یہ خضر کہاں سے؟ تو شیطان ہو سکتا ہے، خضر تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ گمراہ کرنے کے لیے خضر کے عقیدے بتا رہا ہے کہ دیکھیو کبھی ایسا ہوگا تو مجھے پکار لینا، مجھے بتا لینا، ہم لوگ مرتے نہیں زندہ رہتے۔ آج یہی عقیدہ آپ دیکھیے، کسی کا مردہ مرا ہے آج تک؟ ہمارے ملکوں کے اندر جو فرقے اور جماعتیں موجود ہیں ان کے مردوں کو دیکھیے، مرے ہیں وہ اپنے اپنے مردوں کے بارے میں ایسی کہانیاں علامہ والحفیظ، جیسے نیچے اوپر مردے رہتے ہیں نیچے جشن ہو رہا ہے، قبروں سے نکل کر کے اونٹ ذبح کر کے مہمانیاں کر رہے ہیں، مہمان نوازیاں بھی ہو رہی ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملکوں کے برے علماء، شیطانی علماء، جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور عقید توحید سے ہٹا کر اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے دماغوں میں ڈال کر کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، خلاص دنادن اب وہ جو کچھ بھی کرے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتایا جائے اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ کیا درگاہوں کے سجدے کرنا یہ شرک باللہ نہیں؟ بولو مسلمانوں، کیا وہاں کے طواف کرنا یہ شرک باللہ نہیں؟ اسے آپ کیا کہیں؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو مجھے شرک کی تعریف کر کے بتلاؤ کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ پھر تو کفار مکہ مشرک ہوئے نہیں۔ کفار مکہ کیوں مشرک ہوئے بیچارے مفت میں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں شرک کے وہ کارنامے اور وہ اعمال، آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو نظروں میں رکھو، ایسے شرکی اعمال کہ جن کا ارتکاب نہ ابو جہل نے کیا اور نہ ابو لہب نے۔ آج کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ایسے شرک کے اندر ملوث ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اعمال بھرے پڑے ہیں، زمینی ریسرچ کر کے دیکھ لو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ قرب و جوار، یہ تیونس، جزائر، مغرب، یہ پورا مصر وصر سب لے لو، مسلمانوں کی اکثریت شرک کے اندر ملوث ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی حاضری دیتے ہیں، لیکن قبروں کے طواف بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، نظر و نیاز بھی ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے؟ اور اپنے آپ کو سب سے بڑا ٹناٹن مسلم سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ہوش میں نہ رہو، اس بے ہوشی میں نہ رہو، ہوش کے ناخن لو، اپنے ایمان اور عقیدے کی سدھار کرو۔ سنو، اب آئیے 2-3 حدیثیں امت مسلمہ شرک کے اندر ملوث ہو سکتی ہے۔ میں دلیل دوں نا، ابھی تو ہم نے ان کی دلیل دی اور ان کی دلیل کو ہم نے محدثین کے سمجھ سے سمجھایا آپ کو۔ اب میں آپ کو وہ دلیلیں دیتا ہوں جس سے یہ بات مبرہن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی آدمی شرک کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ سنو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی، ابھی جو میں نے پڑھی کہ میری قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے مل نہ جائیں اور وہ بھی اوثان کی، بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں، وہ بھی عبادت کریں گے بتوں کی۔ یہ حدیث پاک بتلاتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی مشرکوں کے ساتھ بولو ملے گا اور قیامت کی نشانی ہوگی اور وہ شرک باللہ بھی کرے گا، یعنی بتوں کی بھی پوجا کرے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر بھی، مسند احمد کے اندر، ابن ماجہ اور مسند طیالسی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات الحمدللہ معجزاتی طور پر سچ بھی ثابت ہوئی ہے کہ امت میں سے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بت پرستی کے شرک کے اندر ملوث ہیں، بت پرستی بھی کر رہے ہیں۔ جناب علی
قدم مبارک قبر کی عبادت کرتے ہیں. بولو یہ قبر کی عبادت کرنا بت پرستی نہیں؟ کوئی سلا کے پوچھتا ہے, کوئی بٹھا کے پوچھتا ہے. ایک جگہ سے جھگڑا ہو گیا چوراہے پر. کافروں نے ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر اور بنگلور کا واقعہ, اس نے کیا کیا, چوراہے پہ جناب علی گنیش بٹھا دیا, ان کا معبود ہے. کہا کہ یہاں نیچے سے حضرت جو ہے مہاراج گنیش جو ہے اپستھت ہوئی, نیچے سے رات کو اوپر آئے. اب وہی مسلمانوں کی مسجد ہے. اب جھگڑا ہو گیا, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ. اب ان کی چال تھی غیر مسلموں کی. لیکن بہرحال جو وزیر اعلیٰ تھا, ہوشیار تھا, وہ سمجھدار تھا, وہ پہنچ گیا. اس نے کہا ایسا جھگڑا لڑائی نہیں کرو, فساد ہونے کا ڈر تھا, ہندو مسلم رائٹ ہو. اس نے کیا کیا, اپنے آدمیوں سے کہا کہ گنیش مہاراج کو اٹھاؤ اور میری آفس میں لے جا کے لاؤ. اگر یہ واقعی وہی ہوں گے تو صبح پھر وہاں سے ہمارے کمرے سے آ کے پھر کیا نکل آئیں گے. اگر نہیں ہوں گے, ہے نا, اگر نہیں ہوں گے, اگر واقعی صحیح ہیں تو پھر ہمارے روم سے بھاگ آئیں گے. دیکھیں گے کل مسئلے میں. صبح ہوئی, پھر جناب علی گنیش مہاراج وہاں اپستھت ہیں, ہاں وہاں موجود ہیں. اب سارے پریشان, ہنگامہ ہوا, گنیش مہاراج آگے. اس وزیر اعلیٰ نے کہا ایسا ہے کہ جو کمرے میں ہے دیکھو وہاں سے آئے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں دیکھو, ہیں کہ نہیں وہاں. اپنے آدمیوں کو بھیجا, منسٹر تھا وہ, ہے نا, چیف منسٹر تھا وہ, سی ایم. اس نے کہا بلاؤ, دیکھو اپنے آدمیوں کو بھیجا تو وہ گنیش مہاراج بھی کمرے کے اندر لاک تھے. وہ لوگ اٹھا کے لائے, بولے سرکار یہ تو یہاں کمرے ہی میں تھا. تو اس نے کہا دیکھو لڑو بھیڑو مت, جھگڑا مت کرو, جب یہاں کوئی چیز نہیں تھی. ابھی اگر یہ اوریجنل ہوتے تو ہمارے کمرے سے آ جاتے, ہے نا. یہاں دوبارہ یہ کیسے نکل گئے, ایک ہی گنیش ہے تو ایک ہی ہونا چاہیے. یہ وہاں ہمارے کمرے میں یہاں کیسے آئے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے تم نے نکال لیا. لیکن بہرحال کشیدگی دونوں طرف سے برقرار رہی, فضا ناخوشگوار رہی. اندیشہ تھا ہندو مسلم رائٹ کا, تو ہندو اور مسلم کے بیچ. اچھا ہاں, وہیں پر چوراہے پر ایک درگاہ بھی ہے. درگاہ پہلے سے تھی, اسی درگاہ کے بازو میں یہ لوگ گنیش جی کی مورتی بٹھانا چاہ رہے تھے, اور ان کا مقصد تھا وہ ہم پوجیں, بس مقصد یہی ہوتا ہے. دونوں طرف کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے میٹنگ, کہنے لگے فساد نہیں کرنا. کہنے لگے دیکھیے, دونوں دوسرے دن بیٹھے, کہنے لگے آئیے فیصلہ کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, فیصلہ کیا کرتے ہیں. ان غیر مسلموں بڑے ہوشیار تھے. ان ہندوؤں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گنیش کی مورتی ہے, یہاں ہم کیا کرتے ہیں, ناریل پھوڑتے ہیں, سندور لگاتے ہیں, ہے نا, بھجن گاتے ہیں, مٹھائیاں لاتے ہیں, جلیبیاں لاتے ہیں, بتاشے لاتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. ہم یہی کرتے ہیں. اور دیکھو وہ مزار شریف ہے, وہاں بھی یہی ہو رہا ہے, وہاں بھی ناریل پھوڑے جا رہے ہیں, درگاہ ہے, پھول چڑھائے جا رہے ہیں, پتیاں چڑھائی جا رہی ہیں, اگربتیاں سلگائی جا رہی ہیں. یہاں بھی بھجن ہو رہے ہیں, وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو بولے بھائیو جھگڑا نہ کرو, ہمیں بٹھا کے پوجنے دو. آپ سلا کے پوجتے ہو تو ہم اعتراض نہیں کرتے, آپ سلا کے ہی پوج لو. ہم بٹھا کے پوجتے ہیں تو جھگڑا کیوں کرتے ہیں. تمہارا بھی بھگوان ہے, ہمارا بھی بھگوان ہے, تو مل جل کے رہیں. اس طرح سے آج تک اللہ کی قسم جا کے دیکھو, اس چوک پر ایک طرف مزار ہے اور وہیں بازو میں گنیش کی مورتی لگی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. علامہ اقبال اپنے دور میں, آج سے 100 سال پہلے, ہیں بیچارے, وہ بھی کڑتے تھے نا دیکھ دیکھ کر کے. کہتے ہیں ہو نیکو نام, ہو نیکو نام یعنی اچھا نام کمانے والے, ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. آج تو فلمیں بھی ہٹ کروانے ہوتی ہیں, گانے بھی ہٹ کروانے ہوتے ہیں, تو ہیرو ہیروئن جاتے ہیں خواجہ صاحب کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں. وہاں سے آغاز ہوتا ہے, خواجہ صاحب کرم کرو ہماری فلمیں ہٹ ہو جائیں گی. گندی ننگی ہیں فحش. خواجہ صاحب کا یہ ادب ہے یا حضرت خواجہ صاحب کی یہ توہین ہے؟ بتاؤ مسلمان, ہیں یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے. ہیں اگر بیٹا اپنے باپ سے آ کر کہ بیٹا فلانی فلم بڑی ہٹ ہے چلو دیکھو, تو دنیا تھوکے گی بیٹے پر. بڑا بے غیرت بیٹا ہے, اتنی گندی فلم, اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے, شرم نہیں آتی اس کو, جوتا مارے گی. یہ کون سے لوگ ہیں ناچنے گانے والے, باقاعدہ مزاروں کے مجاور بھی سروں کے اوپر ٹوکریاں اٹھا کے ان کو دوپٹے اڑا کے لے کے جاتے ہیں. چانس مل جاتا ہے زندگی میں, تو تصویریں دیکھتے تھے وہاں, تو قریب سے سونگھنے کا موقع مل جاتا ہے نا ان کو, آنکھیں سینکنے کا موقع مل جاتا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی.
ہے نا؟ اس طرح سے میرے بھائیوں آج مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بولو. چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے ہندوستان ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے اس بیماری کے اندر ملوث ہیں، سارے کے سارے. اور سنو، یہی نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں تو اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کیا کہ لوگ شرک میں ملوث ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا، لعن اللہ لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کے اوپر موت طاری ہو رہی تھی اور آخری ایام تھے، آخری حالات تھے، اپنے چادر مبارک کو چہرے سے ہٹاتے پھر اوڑھتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ ہماری قبر کو عیدگاہ، ہماری قبر کو بت قدر نہ بنانا، ہماری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، لوگ اس کی عبادت کریں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بتوں کی عبادت کی اصل وجہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا یا اس کے قریب میں بنانا اور وہاں جا کر کے مراقبے کرنا اور وہاں جا کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں فیض حاصل کرنے، یہ سبب ہوتا ہے. وہ اس طرح سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے، عبادت کی شروعات ہوتی ہے. تو اس حدیث سے صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبروں پر مسجدیں بنانا، وہاں عبادت کرنا، قبروں پر سجدہ کرنا، وہاں پر کیا کہتے ہیں وہاں پر قبروں کو پختہ بنانا اور پھر یہ تمام سب وہاں کا یہ سب قبر پرستی ہے اور قبروں کی یہ عبادت ہے اور یہ ایسا کرنے والے لعنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہیں. اسی طرح سے بر صغیر کے اندر کتنی ہی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور اب بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بلکہ ایک زمانہ تھا کہ بندے ناچیز بھی آپ کو الو بنا کر، ہم تو قبر کے بہت بڑے مجاور ہوا کرتے تھے، ہم نے تو اپنے گھٹنے بھی چموائے ہیں اور آپ جیسے نہ جانے کتنے بھولے بھالے بیچارے اپنے آپ کو سنی کہنے والے معراج ربانی کے گھٹنے تک چوم رہے ہیں. یہ کوئی میرے سامنے نانی کے آگے ننیھال کا تذکرہ نہ کرے. سب سے بڑی تعویذوں گنڈوں کی تھیلیاں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے ناچیز کو اس شرک سے بچایا ہے. ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا سرسراتی ہوئی ویگنیں ٹرک چلے جا رہے ہیں، اچانک بریک لگتے ہیں اور رکتے ہیں اور ڈرائیور اترتا ہے. کیا ہوا؟ بابا کا مزار روڈ کے بازو میں دان دکشنا دینا ہے، نذرانے دے کر 2 روپے 5 روپے، وہاں جب تک نذرانے نہیں دے گا جب تک وہاں سے ٹرک لے کے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس کا عقیدہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بابا کو یہ نہیں دیں گے تو آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خطرہ ہو جائے گا. اس طرح سے لوگ ہمارے ملکوں کے اندر کرتے ہیں. قبر پرستی کے ساتھ ساتھ وہاں جناب علی بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال آپ سب ہم سب یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہرحال معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو آپ نے آج سے 1400-1500 برس کری تھی، حرف بحرف امت مسلمہ کے اندر ثابت ہوئی کہ کلمہ پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قبر پرستی کے اندر ملوث ہو گئے اور درگاہ پرستی کے اندر ملوث ہو کر اللہ کے سوا غیروں کو اٹھتے بیٹھتے پکارنا انہوں نے شروع کر دیا. اور اس طرح سے پکارتے ہیں، قبروں کے اوپر شمع جلاتے ہیں، تیل جلاتے ہیں اور اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اور میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخليصة وذو الخليصة طاغية الدوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. کہ میری امت کے اندر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، سنو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتوں کے سرین، یہ پیچھے کا حصہ کمر کے نیچے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کے عورتوں کے جو سرین ہیں ذوالخلیصہ پر حرکت کرنے لگیں. ذوالخلیصہ دوس قبیلے کا بت تھا جس کی وہ جاہلیت میں عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الفتن کے اندر موجود ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. سنو، سرین ہلنے کا کیا مطلب ہے؟ سرین ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بت کا طواف کریں گی اور اس کی عبادت و بندگی کریں گی.
جب چلیں گی تو سرین ہلے گی، پچھلا حصہ اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بت پرستی امت مسلمہ میں قیامت سے پہلے داخل ہو جائے گی، اور بت پرستی کو تو ادنا سا مسلمان بھی میرے بھائیوں بت پرستی کو شرک سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بتوں کی پوجا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں کبھی شرک نہیں ہوگا نبی کی امت میں، یہ جھوٹ ہے ہی نہیں جھوٹ ہے؟ سیدھی بات، یہ دلائل بتاتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے ہی یہ امت شرک کے اندر ملوث ہو جائے گی اور بت پرستی کرے گی، خبر پرستی کرے گی، اور اس میں بت پرستی میں عورتیں زیادہ حصہ لیں گی۔ اور آج بھی دیکھو درگاہوں اور مزاروں پر مردوں سے زیادہ آپ کو کون نظر آ رہی ہیں؟ ہاں، عورتیں ہی نظر آ رہی ہیں رنگ برنگی، اور وہاں جھومتے ہوئے آستانوں پر ناچتے اور قوالیاں گاتے اور گواتے ڈینس کرتے بھنگڑے ڈالتے، یہ تمام سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح طور پر میرے عزیزو، ایک اور روایت حضرت عائشہ صحیح مسلم کی روایت، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں نے تو بخاری کی حدیث پیش کی اور بیراج ربانی نے تو بخاری کی، ہم نے تو 3-4 حدیثیں پیش کی۔ صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث اور پہلے بھی گئی اور ابھی بھی میں بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لات والعزى، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اتنے دن تک رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، اس دن تک رات اور دن ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ لات و عزا کی میری امت کے اندر پرستش نہ کی جائے۔ یعنی لات اور عزا کون تھے؟ یہ کفار مکہ کے بت تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اس کی پرستش ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ بہرحال میں آخر میں حضرت معاویہ ابن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، میں حضرت معاویہ ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر نہیں حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی روایت میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ من مشرک اشرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی مال قبول نہیں فرماتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا، حتیٰ کہ مشرکین کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ شرک کرنے کے بعد کوئی آدمی اگر صدقہ خیرات بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اور خیرات کو بھی قبول۔ تو پھر نماز روزے مسجدوں کا دھوکہ نہ کھاؤ اے شرک کرنے والوں، چاہے جس انداز کا ہو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ انشاءاللہ بولو توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کبھی بھی ظاہری باطنی زبانی قلبی اپنے اعمال کبھی بھی انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی آل اولاد کو بتائیں اور جستجو کریں گے شرک ہے کیا، ہم تلاش کریں گے اور مولانا سے پوچھیں گے کہ ہم بتائیں ہمیں کون کون سی چیز شرک میں آتی ہے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو شرک مشرک ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، نہ اسے امن ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے دور فرمائے اور امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اور ہمارے بچوں کو، بیویوں کو، اللہ سب کو شرک جیسی گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ آج مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر دیکھیے کہ شرک باللہ کا کہیں نام و نشان موجود نہیں ہے، کہیں وجود نہیں ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ٹوٹ کر برس رہی ہیں۔ یہ اسی توحید کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔